الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وخالدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا ومرجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، آج کا جمعۃ المبارک اسلامی سال سن 1444 ہجری کا آخری جمعہ ہے، اور آئندہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ نئے اسلامی سال سن 1445 ہجری کا پہلا جمعہ ہوگا. چند دنوں بعد ماہ محرم کا آغاز ہونے والا ہے، اس لیے آج کے خطبہ میں ہم اس شخصیت کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جس نے اپنے دور حکومت میں سن ہجری کا آغاز ماہ محرم سے کیا، اور پھر ماہ محرم کی پہلی تاریخ کو اسلام کی عظمت پر اپنی جان نچھاور کر کے یہ سبق بھی دیا کہ جب تک امت مسلمہ خون دیتی رہے گی تو گلشن اسلام پہ آبیاری رہے گی، بہار رہے گی. میری مراد پیغمبر داماد حیدر خلیفہ دوم جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 27 ذی الحج سن 23 ہجری، یہ وہ دن ہے جب فجر کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی غلام نے حملہ کیا، جو باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت آیا تھا. اور پھر یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو انہی زخموں کے نتیجے میں جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور پھر اسی دن آپ کی تدفین روزہ اطہر میں ہوئی ہے. تو اس حوالے سے آج مسلمانوں کے اس عظیم جرنیل کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک وسیع عنوان ہے، اور بہت سے پہلوؤں سے اس پر گفتگو ہو سکتی ہے. آج کے جمعہ میں ان کی زندگی کا ایک پہلو عرض کرنا ہے، اور وہ یہ
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے حضرت عمر کو اسلام کی عزت کے لیے مانگا. بعض روایات میں ہے کہ حضور الاسلام نے 2 نام پیش کیے بارگاہ الہی میں کہ یا اللہ ابو جہل یا عمر. ابو جہل کا نام ہے عمر ابن حشام اور دوسرا نام ہے عمر ابن خطاب کہ یا اللہ ان میں سے ایک عطا فرما. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ بس خاص طور پر خطاب کا بیٹا عمر ہی عطا فرما. اور کیوں؟ اسلام کی عزت کے لیے. تو حضور علیہ السلام نے عمر کو اسلام کی عزت کے لیے مانگا اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما کر عمر عطا فرمایا، اسلام کی عزت بنا کر عمر کو بھیجا. تو آج کی گفتگو میں اس بات کا جائزہ لیں گے کہ عمر کے آنے سے اسلام کو، مسلمانوں کو کیا عزت ملی ہے. کون سی وہ عزت تھی جو اس مرد کلندر کے آنے سے پہلے نہیں تھی اور اب ہے. تو اس پس منظر کو سمجھیں جس پس منظر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی. یہ وہ دور تھا جب یہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو، کفار مکہ کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور وہ حضور علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. اس بات کا پتہ حضرت ابو بکر کو چلتا ہے اور وہ آ کے کہتے ہیں تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. ایسے بندے کو مارتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. تو انہوں نے حضور کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا اور اتنا مارا کہ ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے. مسلمان اس قدر مظلومیت میں ایک اشارہ دے رہا ہوں، پورا واقعہ بتلانا مقصود نہیں ہے. اس قدر جب مسلمانوں پر ظلم ہے، حضور علیہ السلام بھی تشدد زدہ ہیں اور حضور کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کو مار مار کر بے ہوش کر دیا گیا. بلال کو مکہ کی گلیوں میں گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا جا رہا ہے اور سیدہ سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. عمار ابن یاسر کو تڑپایا جا رہا ہے، خباب ابن ارد کو انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے. یہ سارے حالات ہیں. اسلام اتنا مظلوم ہے. ان حالات میں کہ جب مسلمان بیت اللہ میں بھی آزادانہ طور پر نہیں جا سکتے، وہ کعبہ جس کا وجود دنیا میں عبادت گاہ کے طور پر رکھی گئی، جس کی بنیاد وہاں پر نبی الانبیاء، امام الانبیاء بھی آزادانہ طور پر نہیں جا سکتے. اسلام اتنا مظلوم ہے، اتنی پستی میں ہے مسلمان کہ کعبے کا دروازہ بھی ان کے لیے بند ہے. ان حالات میں ہر طرف سے اسباب کی دنیا میں مایوسی کا عالم ہے. تو اللہ کے نبی نے رات کی تاریکی میں جب یہ سارے کافر سو جاتے تھے تو پھر موقع سے فائدہ اٹھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس تشریف لے جاتے اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر رب سے باتیں کیا کرتے تھے. تو ان حالات میں غمگین دل کے ساتھ، برستی آنکھوں کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ کو پکڑا اور مبارک و مقدس زبان سے الفاظ کہے
اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، اور بعض روایات میں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، یا اللہ عمر کا بیٹا حشام عطا فرما یا خطاب کا بیٹا عمر عطا فرما۔ اور دوسری روایت کے مطابق یا اللہ خطاب کا بیٹا عمر دے دے۔ رب العالمین نے اس دعا کو شرف قبولیت بخشا اور بارگاہ الہی سے فیصلہ ہو گیا، میرے محبوب آپ کی دعائیں شرف قبولیت پا گئی ہیں، اب انتظار کیجئے، خطاب کا بیٹا عمر آپ کی دعا کا ثمر بن کے آ رہا ہے۔ حضور نے مانگا صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر دے، اب وہ آ رہا ہے اسلام کی عزت بن کر۔ اب اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ جب مدد کرتا ہے نا تو اسباب کے سارے نقشے توڑ کے مدد کرتا ہے، یوں نہیں کہ بیٹھے بیٹھے عمر کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ جا کلمہ پڑھ لے، نہیں، گھر سے چلا تو اسباب بالکل برعکس ہیں۔ گھر سے چلا اس ارادے سے کہ آج محمد کا سر لے کے آؤں گا معاذ اللہ، اور اوپر سے فیصلہ ہوا کہ آج سر لے کے نہیں آئے گا، آج بس جا ان کے قدموں میں، ایسا سر تمہارا جھکے گا ان کے قدموں میں کہ قیامت تک تو انہیں کے ساتھ رہے گا، وہ اب بھی ان کے ساتھ ہے۔ تمہارا یہ تفصیل بدلانا مقصود نہیں۔ حضرت عمر آئے حضور کی دعاؤں اور اپنی بہن فاطمہ کی استقامت اور قرآن کی تاثیر کے نتیجے میں گلشن اسلام میں آ گئے، حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئے، حضور کی دعا کی قبولیت بن کر عمر آئے اور شرف صحابیت پا گئے۔ میں تفصیلات نہیں بتلا رہا، واقعات آپ نے کئی بار سنے۔ صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا حضرت عمر کے کلمہ پڑھنے پر، اوپر سے جبرائیل بھی اس خوشی کے موقع میں شریک ہو گئے۔ فرمایا ان اللہ استبشر اہل السماء باسلام عمر، اللہ بھی اور آسمان والے بھی، استبشر اہل السماء باسلام عمر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا یا رسول اللہ، آج خطاب کا بیٹا عمر آپ کی دعا کا ثمر بن کے آ گیا، اور عمر کے قبول اسلام پر صرف زمین پہ آپ کے صحابہ خوشیاں نہیں منا رہے بلکہ آسمان کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب یہ اسلام کی عزت کے لیے مانگا تھا، پہلی عزت عمر کے آنے پر یہ ملی کہ ٹائم ہوا عبادت کا، کیونکہ اس وقت یہ 5 وقت کی نماز فرض نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نفلی عبادت کرتے تھے زید ابن ارقم کے گھر میں، تو ٹائم ہوا عبادت کا، عمر نے نیا نیا کلمہ پڑھا تو پوچھا کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عبادت کا ٹائم ہے۔ کہاں ہوگی عبادت؟ فرمایا یہیں ہوگی۔ عمر نے کہا بیت اللہ میں کیوں نہیں ہوگی، کعبہ میں کیوں نہیں ہوگی؟ تو فرمایا کہ کعبہ میں تو مکہ کے کافر جانے نہیں دیتے۔ فرمایا عمر بھی آئے اور پھر عبادت کعبہ میں نہ ہو تو عمر کے آنے کا کیا فائدہ ہے؟ آج کعبہ میں ہوگی۔ پہلی عزت ملی اسلام کو، مسلمان نکلے زید ابن ارقم کے گھر سے، 2 صفیں بنا دی، ایک صف کے آگے جناب حمزہ حضور اسلام کے چچا جرنیل صحابی، اور دوسری صف کے آگے عمر ابن خطاب ہیں۔ کفار
آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے تو قتل کرنے بھیجا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ وہاں صف ماتم بچھی ہے عمر کو اسلام میں دیکھ کر، اور آج تک جو کافر ہے وہ عمر کے اسلام سے جلتا ہے اور عمر کے تذکروں سے جلتا ہے، جلتا رہے گا۔ فرمایا آج کعبہ میں ہوگی۔ کچھ کافروں نے پروگرام بنایا کہ انہیں روکا جائے، تو خطاب کے بیٹے نے اعلان کیا آج جو شخص اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہے اور اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا چاہے وہ آج ہمارے مقابلے میں آئے، ہم مقابلہ کریں گے، لیکن عبادت کعبہ کے اندر ہوگی۔ تو کفار کا فیصلہ بدل گیا، کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ یہ جرنیل ہے، پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ تو پہلی عزت ملی مسلمانوں کو عمر کے آنے سے کہ یہ آیا تو کعبہ کا دروازہ مسلمانوں پر ہمیشہ کے لیے کھل گیا۔ یہ پہلی عزت ہے۔ اور دیکھیں ہماری شریعت کا اصول، اللہ کے نبی کا فرمان، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سن سنتا فی الاسلام من سن سنتا حسنتا فی الاسلام فلہ اجرها واجر من عملها۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اس کو اس کا بھی اجر ملے گا، اور جتنے قیامت تک لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا بھی اجر ملے گا۔ تو عمر میری تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں عمر وہ خوش قسمت انسان ہے جس نے سب سے پہلے کعبہ کھلوا کر عبادت کا آغاز کیا۔ قیامت کی صبح تک جتنے لوگ مسجد الحرام میں عبادت کرتے رہیں گے، طواف کرتے رہیں گے، جہاں عبادت گزاروں کو ثواب ملے گا وہاں خطاب کے بیٹے عمر کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ کتنی بڑی نیکی ہے، موجد ہے کعبہ کھلوانے کا۔ کوئی جلتا ہے تو جلے، لیکن یہ رتبہ بلند جسے ملا مل گیا، یہ رب کی عطا ہے، جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ یہ تو اس کے فیصلے ہیں۔ کتنا بڑا ثواب ہے، کہتے ہیں جی فلاں بندہ بڑا نیک آدمی ہے، دیکھو فلاں جامع مسجد جو ہے نا جس میں ہزاروں لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ اس نے بنائی ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ عمر کتنا نیک ہے جس نے امام الانبیاء اور صحابہ کے لیے کعبہ کھلوایا، اور ایسا کھلوایا کہ قیامت کی صبح تک کوئی مائی کا لال سے بند نہیں کر پائے گا۔ دجال بھی آئے گا تو وہاں نہیں جا پائے گا۔ یہ عمر کا کھلوایا ہوا کعبہ ہے۔ ساری عبادت کا ثواب جہاں عبادت گزاروں کو ملتا ہے وہاں اس در کو کھلوانے والے عمر کو بھی ملتا ہے۔ اور پھر عجیب اتفاق ہے، کعبہ کو بنایا جناب ابراہیم نے، اور پھر بند کعبے کو کھلوایا جناب عمر نے۔ اور عجیب بات ہے، حضرت ابراہیم نے کعبے کو بنا کر آباد کرنے کے لیے اللہ سے محمد الرسول اللہ کو مانگا، اور حضرت ابراہیم کی دعاؤں کی قبولیت بن کر حضور تشریف لائے تو اللہ کے خلیل کا بنا ہوا کعبہ بند تھا۔ اللہ کے نبی نے کعبہ کھلوانے کے لیے خطاب کے بیٹے عمر کو مانگا، اور انہوں نے آ کر ایسا کھلوایا کہ اب قیامت کی صبح تک کھلا رہے گا۔ یہ اسلام کی عزت ہے کہ مرکز کھل گیا۔ عمر کے آنے سے یہ عزت اور یہ شرف ملا۔ دوسری عزت دیکھیں، پردہ مسلمانوں کی عزت ہے۔ ہماری خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں پردے میں رہیں، یہ اسلام کی عزت ہے، مسلمانوں کی عزت ہے، غیرت کی علامت ہے۔ اور یہ میری ماں، بہنوں، بیٹیوں کے سر پہ جو دوپٹہ اور چادر آیا ہے، یہ چادر آئی ہے اسلامی شعار کے طور پر
یہ بھی عمر کی غیرت کو سلام ہے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کے مشورہ دیا، اپنی دل کی تمنا ظاہر کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بیویاں، ہماری مائیں اور مسلمانوں کی بچیاں، یہ جب باہر نکلتی ہیں نا تو انہیں بالکل مکمل پردے میں نکلنا چاہیے۔ یہ جو گندے لوگ ہیں، یہود و نصارہ اور منافق، یہ ناپاک نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اور پھر عمر کی غیرت جوش میں آتی ہے، مجھے گوارا نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا عمر بات تو ٹھیک ہے لیکن قانون تو عرش سے بنتے ہیں۔ بات تو ٹھیک ہے، غیرت کی بات ہے، لیکن قانون اللہ بنائے گا۔ میں قانون ساز نہیں ہوں، قوانین کا مبلغ ہوں۔ ہم قانون بناتے نہیں، جو قانون رب بناتا ہے اسے مخلوق کو بتاتے ہیں۔ عمر نے یہ تجویز دی فرش پر، اور عرش پر اللہ کو بھا گئی، رب کو پسند آ گئی، اور اللہ نے قرآن اتار دیا۔ یہ 22واں پارہ ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے، 59۔ رب العالمین نے حضرت عمر کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے قیامت تک آنے والی ماں و بہنوں بیٹیوں کو پردہ عطا فرمایا، جو غیرت اور عزت کی علامت۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ فرمایا اے نبی، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، قل لازواجک، فرما دیجئے اپنی بیویوں کو، وبناتک، اور بتلا دیجئے اپنی بیٹیوں کو۔ قرآن کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی بیٹی ایک نہیں تھی، کیونکہ لفظ واحد کا نہیں جمع کا ہے، بنتک نہیں بناتک، بیٹیاں۔ اور وہ بالاتفاق اہل سنت حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، اور سیدہ ام کلثوم، اور سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا۔ یہ 4 بیٹیاں قرآن کے الفاظ سے جمع کے سیغے سے ثابت۔ فرمایا قل لازواجک، فرما دیجیے اپنی بیویوں کو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا آغاز گھر سے ہونا چاہیے، اسلام پر عمل کا آغاز بھی گھر سے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کو جب رب نے قانون بدلانے کا آرڈر دیا تو فرمایا پہلا اختتام، آغاز اور ابتدا گھر سے کرنی ہے۔ قل لازواجک، اپنی بیویوں کو بتلا دیجیے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو بھی فرما دیجیے، ونساء المؤمنین، اور ایمان والی عورتوں کو بھی بتلا دیجیے۔ قیامت تک آنے والی ایمان والی عورتوں کو قرآن کے اندر حکم سنا دیجیے، یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ وہ ان سب کو بتلا دیجئے کہ آج کے بعد کوئی عورت اپنے گھر سے بغیر پردے کے باہر نہ آئے۔ یہ پردہ جو غیرت اور عزت کی علامت ہے، عمر کے صدقے میں ملا ہے۔
عمر نے فرش پہ بیٹھ کر حضور کو تجویز دی ہے کہ یا رسول اللہ کوئی ماں بہن بیٹی بے پردہ باہر آئے، عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی۔ اوپر سے رب العالمین نے قرآن اتار کر یہ واضح کر دیا کہ جو بات فرش پر عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی، عرش پر اللہ کی غیرت بھی گوارا نہیں کرتی۔ تو بہرحال پردہ غیرت اور عزت کی علامت ہے، اور یہ عزت بھی مسلمانوں کو عمر کے صدقے میں حضور نے عزت کے لیے مانگا تو عزت بیت اللہ کھلا، مرکز کھل گیا، یہ عزت بھی عمر کے صدقے، پردہ مل گیا، یہ عزت بھی عمر کے صدقے۔ اور جس نے مسلمانوں کی ماؤں کا کردار داغدار کرنے کی کوشش کی اور معاذ اللہ مسلمانوں اور مسلمانوں کے نبی کو اپنے خیال کے مطابق ذلیل کرنے کی کوشش کی، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا کر دیا گیا، یہ بھی عمر کے ساتھ۔ کیوں؟ عبداللہ ابن ابی دنیا کا وہ بدبخت ہے جس نے حضور کے ساتھ دوستی کے عنوان پر دشمنی کی بنیاد رکھی۔ یہ منافق تھا، بظاہر کہتا تھا کہ انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور ادھر جا کے کہتا تھا اپنے بڑے بڑے یہود و نصارہ اور کافروں کو، نہیں نہیں انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، حضور اور صحابہ سے تو ہم مذاق کرتے ہیں، ان کے ساتھ کہاں ہیں؟ ادھر کہتا تھا قالوا آمنا، بادشاہو اسی بھی مومن ہیں، ہم بھی مومن ہیں۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہتے تھے ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، ہم بھی مومن ہیں۔ قرآن کہتا ہے وما ہم بمومنین، یہ کہلاتے مومن ہیں، ہوتے کافر ہیں، یہ کہلاتے ہیں صرف مومن، ہوتے نہیں ہیں۔ تو یہ ان کا سردار تھا جس نے حضور کے ساتھ دوستی کے عنوان پر دشمنی کی بنیاد رکھی، اور اسی دشمنی کے نتیجے میں اس بدبخت نے حملہ کیا مریم اسلام اور ہم سب کی ماں ابو بکر صدیق کی بیٹی اور زوجہ رسول امی عائشہ صدیقہ کے کردار۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ کسی طرح صدیق کی بیٹی کا کردار بھی مخدوش ہو جائے اور نبی اور صدیق میں فاصلے پیدا ہو جائے۔ اسے پتہ نہیں تھا نبی اور صدیق کو اللہ نے ایسا جوڑا ہے انہیں قیامت تک کوئی جدا نہیں کر پائے گا، لیکن اس نے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے یہ کام بھی کر ڈالا کہ حضور کی نجی زندگی پر وار کر دیا۔ اللہ نے سیدہ عائشہ کی برات کا اعلان کر دیا کہ ان کا دامن گناہوں کی آلودگیوں سے پاک ہے، اور ان پر الزام لگانے والے ابدی جہنمی ہیں اور جہنم کے اس درجے میں ہوں گے جہاں ابو جہل بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات تو صاف ہو گئی، لیکن یہ لوگ ابھی بھی مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، کلمہ پڑھتے تھے اور مسلمان ان کے جنازوں میں جاتے تھے۔ اسلام کا تشخص واضح نہیں ہو رہا تھا، مومن کون ہے اور منافق کون ہے، بات کلیئر نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ سب وہ مسجد نبی میں آ کر نمازیں بھی پڑھتے اور مرتے تو مسلمان ان کے جنازوں میں جا رہے تھے، یہ ان کے جنازوں میں آ رہے تھے، تو یہ معاملہ گڑبڑ تھا، عمر کے دل میں کھٹک رہا تھا۔ اور یہ بدبخت جب مرنے لگا عبداللہ بن ابی، تو اپنے سیاہ کارناموں کا تو پتہ تھا۔ اس کا بیٹا تھا جس کا نام تھا عبداللہ، باپ کا نام بھی عبداللہ ہے، عبداللہ بن ابی، اور اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عبداللہ، وہ مخلص مسلمان تھا، صحابی تھا۔ اس عبداللہ بن ابی نے مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو کہا کہ میں مرنے لگا ہوں، میری 2 وصیتیں ہیں، ان کا خیال کر۔
کہا کون سی؟ کہا ایک تو یہ ہے کہ مجھے حضور کے کرتے سے کفن دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے جا کے عرض کرنا میری نماز جنازہ بھی پڑھا دیں۔ اس نے کہا تو نے پوری زندگی ان کو ستانے میں گزاری، انہیں رلایا، تو نے ستایا، تڑپایا، اور پھر ان کا وہ کرتا جس کے ایک ایک دھاگے پر عفت اور عصمت کی مہریں لگی ہیں، تیری ناپاک میت کے لیے وہ دے اور تیری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے وہ تشریف لائیں، میں کس منہ سے کہوں گا؟ دنیا کے سب سے بڑے کافر نے کہا بیٹا تو نے میری دشمنی اور عداوت کو دیکھا ہے، ان کی شفقت اور رحمت کو نہیں دیکھا۔ ہم ستانے کے عادی ہیں، وہ معاف کرنے کے عادی ہیں۔ تو جا کے کہنا، پھر دیکھنا جواب کیا ملتا ہے۔ اس کا انتقال مر گئے، پھر نار ہو گئے۔ عبداللہ جو سچا پکا مسلمان تھا، مخلص تھا، یہ اس منافق کا بیٹا تھا، یہ آیا نگاہیں جھکی ہوئی بارگاہ رسالت میں آیا۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا، کہا تیرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ تعزیت کی، تعزیت تو جائز ہے، مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے جس کا کفر پر انتقال ہو، یہ قانون بھی اس وقت واضح ہوگا، پہلے نہیں۔ تو اس نے عرض کی جی میرے والد نے دو وصیتیں کی ہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ؟ فرمایا ایک وصیت تو یہ تھی کہ آپ کے مبارک کرتے سے اسے کفن دیا جائے، دوسری یہ کہ نماز جنازہ بھی آپ پڑھا دیں۔ آپ ذرا تصور کرنا، یہ کون ہے جس نے حضور کی گھریلو زندگی پر وار کیا اور آپ کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی، اور ہر موقع پر حضور کو اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا، یہ وہ بندہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کے مبارک لبوں پر مسکراہٹ آ گئی اور آپ نے فرمایا تیرے باپ کے خیال کے مطابق میرے نماز جنازہ پڑھانے سے اگر اس کی جہنم جنت سے بدل سکتی ہے تو پھر اعلان کرو میں آ رہا ہوں، اور میرے کرتے سے اگر اس کی آخرت کی بربادی آبادی میں بدل سکتی ہے تو لے جاؤ۔ اس کا احسان ہے کہ میں وہ اتارنا چاہتا ہوں۔ اس کا احسان یہ ہے کہ جب بدر میں قیدی بنے تھے نا 70، ان میں حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بھی تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا، صحابی، ان کا قد مبارک لمبا تھا اور کسی کا کرتا ان کو فٹ نہیں آتا تھا، اسی عبداللہ بن ابی کا قد بھی لمبا تھا، اس کا کرتا حضرت عباس کو فٹ آیا تھا، اس نے حضور کے چچا کو کرتا دیا تھا۔ آپ نے فرمایا میرا کرتا لے جاؤ تاکہ تیرے باپ کا یہ احسان بھی دنیا میں اتر جائے مجھ سے۔ کرتا بھی دے دیا، نماز جنازہ کے لیے بھی حامی بھر دی۔ اب مدینہ منورہ میں سارے مسلمان حیران ہیں کہ جس نے ساری زندگی ستانے میں گزاری ہے، آج اس کی نماز جنازہ حضور پڑھانے جا رہے ہیں، کیسی رحمت کا اظہار ہے۔ مگر ادھر قرآن بولتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، انہیں اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا۔ نماز جنازہ کی تیاریاں ہو گئی، مسلمان سمٹ کر جنازہ گاہ میں آنے لگے، رحمت للعالمین اپنے دولت قطع سے نکلے اور جنازہ گاہ کو جانے لگے۔ تو آنسوؤں کی برسات میں خطاب کا بیٹا عمر آگے آ گیا اور میرے نبی کے مبارک کرتے کو یوں پکڑ کے فرمایا یا رسول اللہ کس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر اچھی طرح جانتا ہوں کس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہا ہوں، مجھ سے بڑھ کے کون جانتا ہے؟ عمر نے عرض کی اللہ کے رسول آپ کا فرمان سر آنکھوں پر
اس کے سارے ظلم معاف کر دیجئے، اس کی ساری خطائیں معاف کر دیجئے۔ لیکن جو اس نے مریم اسلام عفیفہ کائنات امی عائشہ صدیقہ کے کردار پر انگلیاں اٹھائی ہیں، اس سنگ دل کا یہ جرم معاف کر دیا جائے، یہ عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا عمر تم غیرت کی باتیں کرتے ہو، میری رحمت کا تقاضا ہے۔ حضرت عمر یہ کہہ کر پیچھے ہٹ گئے اور نماز جنازہ کے لیے صفیں بندھی تو عمر پہلی صف میں کھڑے ہو گئے۔ ادب دیکھیں، جذبات کو آقا کے ارشاد پر قربان کر دیا۔ دل نہیں چاہتا تھا کہ اس کا جنازہ پڑھوں، لیکن جب اللہ کے نبی نے فرما دیا تو اپنے جذبات چھوڑ دیے، اور اللہ نے بھی جو نبی نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا ہونے دیا، بعد میں قانون اتارا۔ صفیں بند گئی، حضور نے جنازہ پڑھا دیا اس منافق کا۔ جب نماز جنازہ ہو گئی تو جبرائیل امین پرواز کرتے ہوئے آ گئے۔ قرآن کریم سورہ برات ہے، 10واں پارہ ہے، سیکنڈ لاسٹ رکوع کی آخری آیات۔ سنو اللہ کا قرآن، اسلام کی عزت کا پرچم لہرا رہا ہے اور منافقوں کی بے خونی ہو رہی ہے، اور آج منافقوں کو مسلمانوں سے ہمیشہ کے لیے الگ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ فرمایا میرے محبوب، آج عمر کی غیرت سے مجھ رب کو بھی اتفاق ہو گیا ہے۔ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا۔ آئندہ ان منافقوں میں سے، عائشہ کے دشمنوں میں سے کوئی بھی مردود مر جائے، اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی بھی آپ کو اجازت نہیں۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبروں پر دعائیں مغفرت کرنے کے بھی آپ کو اجازت نہیں۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ خدا اور رسول کے منکر ہیں۔ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، ان کی موت کفر پہ ہو چکی، ان کا خاتمہ بالکفر ہو گیا ہے، ان کے لیے جہنم یقینی ہو گئی ہے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ میرے محبوب، یہ اتنے سنگین مجرم ہیں کہ اگر آپ اپنی نبوت والی مقدس زبان سے 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کر دیں تو تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی ہے، نہیں پڑھانی ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کرنی ہے، یہ اس قابل نہیں ہے۔ آج جو عمر نے کہا ہے اسی کو قانون بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کا اسلام کا تشخص واضح ہو رہا ہے، اور قرآن جلالی لہجے میں بول بول کر قیامت کی صبح تک کہہ رہا ہے، مسلمانوں جو بات فرش پر عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی، عرش پر اللہ کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی۔ قانون بن گیا اور ہمیشہ کے لیے اسلام کی عزت واضح ہو گئی، مسلمانوں کی عزت کا پھریرا لہرا گیا اور منافقوں کو ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیا۔ یہ عزت بھی مسلمانوں کو عمر کے صدقے میں ملی۔ اور ایک اور عزت دیکھیں، ہمارے 3 بڑے مراکز ہیں، ایک بیت اللہ ہے،
ایک مسجد نبوی ہے اور ایک بیت المقدس مسجد اقصی ہے، دو ہمارے پاس ہیں، اللہ تیسرا بھی عطا فرمائے۔ پہلا مرکز بیت اللہ ہے، وہ بھی عمر نے آ کے کھلوایا، مسلمانوں کا مرکز کھلوایا اور اسلام کو عزت دلوایا۔ مسجد نبوی الحمدللہ شروع سے ہمارے پاس ہے، اور دوسرا تیسرا بڑا مرکز بیت المقدس ہے، اور یہ بھی اغیار کے پاس تھا۔ یہ خطاب کا بیٹا عمر ہی تھا جو وہاں تشریف لے گیا اور بغیر جنگ کے بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے ہوا۔ یہ عزت بھی عمر کے صدقے میں ملی ہمیں۔ تو آپ دیکھیں، بیت اللہ کے اندر اور مسجد حرام میں نمازیں پڑھنے والوں کو بھی ثواب ہے، یہ عمر کو بھی ثواب ہے۔ اور اس وقت سن 15 ہجری سے جب بیت المقدس فتح ہوا، اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ مسجد الاقصی میں نماز پڑھیں گے، جہاں ان کو ثواب ملے گا، وہاں اس کو آزاد کروانے والے خطاب کے بیٹے عمر کو بھی ثواب ملتا رہے۔ یہ عزت بھی مسلمانوں کو عمر نے دلوائی ہے، اگرچہ بعد والوں نے گنوا دی، لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب مسجد الاقصی دوبارہ آزاد ہو کر مسلمانوں کے پاس آئے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا، حضور نے اسلام کی عزت کے لیے عمر کو مانگا، اور عمر آئے تو پھر ہر موقع پر عزت ہی عزت مسلمانوں اور اسلام کو ملتی رہی، اور اتنی عزت اسلام کو ملی کہ اللہ کے نبی نے خوش ہو کر حضرت عمر کے حق میں فرمایا، عمر، جب لوگ دنیا سے جاتے ہیں، ان کی جدائی میں دنیا والے روتے ہیں۔ کوئی گیا، اس کی جدائی میں اولاد روئی، ماں باپ روئے، بچے روئے، بیوی روئی، عزیز و اقارب روئے، دوست احباب روئے، جس کے ساتھ اس کا تعلق تھا وہ اس کی جدائی میں روتے ہیں۔ فرمایا عمر، دنیا والے دنیا سے جاتے ہیں تو اس کی جدائی میں دنیا والے روتے ہیں، لیکن جب تو اس دنیا سے جائے گا تو تیری جدائی میں اسلام روئے گا۔ یہ وہ مرد کلندر ہے، اس نے اسلام کو کیا کیا دیا، گراں قدر خدمات ہے اس مرد کلندر کی۔ یہی وجہ ہے، اپنے نہیں، بیگانوں نے، مسلمانوں نے نہیں، کافروں نے لکھا کہ عمر کو اگر 10 سال اور مل جاتے، حضرت عمر نے حکومت کی 10 سال 6 ماہ اور کچھ دن، تو انہوں نے کہا اگر عمر کو 10 سال اور مل جاتے تو دنیا سے کفر کا نام ہی مٹ جاتا۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کو وہ عزت دیتا کہ دنیا سے کفر کا نام ہی مٹا دیتا۔ یہ وہ مرد کلندر ہے۔ تو میں نے گفتگو یہاں سے شروع کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اسلام کی عزت کے لیے مانگا، اور جب عمر دعائے نبی کی قبولیت کا ثمر بن کے آئے تو پھر عزت یوں ملی، کبھی بیت اللہ کھل گیا، کبھی بیت المقدس مل گیا، کبھی پردہ مل گیا، کبھی مقام ابراہیم کے سجدے مل گئے، اور کبھی یوں ہوا کہ مسلمانوں کا تشخص واضح ہو گیا، مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے عزت مند قرار دیا گیا، اور منافقوں کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا گیا۔ یہ سب روشن کارنامے جناب عمر ابن خطاب کے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی شہادت 1 محرم الحرام سن 24 ہجری۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے خطبہ میں ان کی شہادت کا پس منظر اور ان کی خلافت کا، بلکہ یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، خلافت راشدہ کی جوانی کا دور، وہ خطاب کے بیٹے عمر کا دور ہے۔ تو خلافت راشدہ کی جوانی، اس کی رعنائیاں اور اس خلافت کے حسین کارنامے، اور پھر حضرت عمر کی حسین شہادت اور بہترین اور نرالے انداز کی شہادت، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی آئندہ جمعہ کے خطبہ میں۔ بس یہی گزارش کرتا ہوں کہ ان مقدس شخصیات کے تذکروں کو عام کریں،
اور خصوصاً ماہ محرم میں پرامن رہنے کی کوشش کریں. کسی قسم کی فرقہ واریت یا وہ حالات جس سے ہمارے ملک کا امن خراب ہو، ہمیں اس سے گریز کرنا ہے. کوشش بھی کرنی ہے، دعائیں بھی کرنی ہے کہ محرم پرامن رہے، اور جتنی مقدس شخصیات ہیں جن کی برکت سے ہم تک دین پہنچا ہے، ہمیں سب کا احترام کرنا ہے، سب کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہے. اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام مقدس شخصیات کو، اصحاب و اہل بیت اور دیگر اکابر کو ہماری طرف سے بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہم گناہگاروں کو بھی ان مقدس شخصیات کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.